بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ سورہ آل عمران اور اس کی آیت مبارکہ 144۔ یہ تھوڑا سا لمبی آیت ہے، تو آج ہم ایک ہی آیت کریمہ اس کی تلاوت کریں گے، اس کی تجوید بھی ہم سیکھیں گے۔ تو نئے چینل پر آہستہ آہستہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا قرآن پاک کے ساتھ یہ جو محبت ہے اس کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو بلا تاخیر ہم اپنا سبق جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ، یہ لفظ جو ہے وَمَا، اس کو آپ نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، اس کے ساتھ الف ہے۔ محمدٌ، محمدٌ، یہاں میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کیجیے گا اور ہا کو ہا نہ پڑیے گا۔ محمدٌ، محمد، یہاں آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں اظہار حلقی ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، را کے اوپر زبر ہے تو را تو پر ہوگی، رسولن کے آخر میں تنوین ہے، تنوین پہ وقف کریں گے تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ رسول، رسول، رموز اوقاف میں سے جیم ہے تو وقف کرنا یہاں پہ جائز ہے۔ آگے دیکھیے گا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، قد قاف موٹا ہے، دال قلقلہ ہے، خالت خا موٹا، لام تا دونوں باریک ہیں، تا کو تھوڑا سا صفت حمز کا خیال رکھتے ہوئے قد خالت، خالت من قبلہ الرسل، من قبل، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد قاف ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے۔ من قبلہ الرسل، رسل یہاں وقف کیا، یہاں وقف ہم کریں گے کیونکہ رموز اوقاف میں سے یہاں پہ طا ہے، تو آخر میں کیا کریں گے، لام کو ساکن کر دیں گے، زبر زیر پیش پہ وقف کرتے ہوئے اس کو آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے گا۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، جی أَفَإِن مَّاتَ، اب یہ جو لفظ ہے أَفَإِن، اس میں حمزہ زبر آ، فا زبر فا، اس کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر گول دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ گول دائرہ جس حرف کے اوپر ہوتا ہے تو آپ اس حرف کو نہیں ادا کرتے، ٹھیک ہے، زیرو اسے سمجھ لیں، گول دائرہ سمجھ لیں، تو جس حرف کے اوپر ہے تو آپ اس حرف کو ادا نہیں کریں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے اگر اس میں سے یہ اس کی آواز نہ ہو تو؟ افئم، افئم، اس کو افئم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیے گا، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں ادغام ہوگا۔ افئم مات او، او کو آؤ نہیں کرنا آپ نے۔ قُتِلَ انقلبتم، قُتِلَ انقلبتم، یہاں نون ساکن کے بعد قاف ہے تو یہاں بھی اخفا ہوگا۔ او قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، یہاں جو مد ہے عَلَىٰ کے اوپر چھوٹی مد، مد منفصل، اعقابکم کے اوپر بھی آپ وقف کریں گے، رموز اوقاف میں سے یہاں طا ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، اور جو اسے وقف بالسکون بھی ہم کہیں گے، جیسے حرف ساکن ہوتا ہے تو بس یہ ساکن ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ آگے نیکسٹ دیکھیے گا۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وَمَن يَنقَلِبْ، نون ساکن کے بعد یا ہے تو یا پہ کیا کریں گے ہم جی، ہم یہاں پہ ادغام کریں گے کیونکہ یا یرملون میں سے ہے، نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں ادغام غننے کے ساتھ۔
وَمَن يَنقَلِب آخر میں با ہے تو با حروف قلقلہ میں ہے، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف قلقلہ، قطب جد جس کا مجموعہ ہوتا ہے، جب ساکن ہوتے ہیں تو قلقلہ کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ، یہاں نون ساکنی بعد یا، یہاں بھی ادغام ہوگا، لفظ اللہ کو پر پڑے گا، اس سے پہلے جو را ہے وہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ شیئن وقف کریں گے تو دو زبر بھی وقف ہوتا ہے تو الف مدہ کی طرف سے کھینچ کے ادا کیا جاتا ہے، اور یہاں بھی وقف ہوگا کیونکہ یہاں بھی طا ہے آگے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لفظ اللہ ہے، اس کو باریک رکھیے گا کیونکہ اس سے پہلے زا کے نیچے زیر ہے۔ شاکرین کو، شین کو موٹا نہ کیجیے گا، کبھی کبھی لوگ اس کو بھی موٹا کر دیتے ہیں، شاکرین، شا تو ایسے شا نہیں کرنا اپنے، بلکہ شاکرین، شاکرین۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ قرآن پاک کی تلاوت کا جو حسن ہے وہ اسی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے کہ جب تلاوت کرنے والا موٹے حرفوں کا تو خیال کرتا ہے لیکن باریک حرفوں پر بھی اسے فوکس کرنا چاہیے، کہ باریک کا مطلب باریک ہوتا ہے، باریک کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ موٹا باریک دونوں ہو جائیں۔ تو بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، جو باریک ہے اس کو پوری طرح باریک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ حرف اس کا حسن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے لوگ پڑھ دیتے ہیں لا الہ، لا، اب یہ تھوڑا سا موٹا کیا ہے انہوں نے تو بڑا عجیب سے لگ رہا ہے، لا الہ، باریک کا مطلب ہوتا ہے باریک، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی خاص طور پہ اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ باریک حرفوں کو بھی اتنی توجہ دینی ہے جتنی موٹے حرف کی ادائیگی میں ہم لوگ توجہ کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا آپ ترجمہ جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا۔ وما، اور نہیں، محمد، محمد، الا رسول، مگر، رسول، ایک رسول، قد خلت، البتہ گزرے، من قبلہ الرسل، ان سے پہلے رسول، ان کیا پھر اگر، مات، وفات پالیں، او یا قتل، قتل ہو جائیں، انقلبتم، تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، ومن، اور جو، ینقلب، پھر جائے، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا، تو ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ کا کچھ بھی، یعنی اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، جلد جزا دے گا اللہ، اللہ کس کو، کن کو جزا دے گا، شاکرین کو، شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزا دیں گے۔ جی، یہ آیت مبارکہ، اس کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور بھی پہلے بہت سارے جو رسول ہیں وہ آئے اور اپنے حصے کا کام کر کے وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا تو اللہ کو وہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب اس میں دیکھیے گا، ایک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی وفات ہوئی، تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جو ذہنی حالت ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار تھے، بلکہ آتا ہے روایات میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی تلوار جو ہے وہ نیام سے نکالی اور کہا کہ جس شخص نے بھی یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، یعنی ذہنی طور پر اتنے ڈسٹرب ہوئے کہ وہ یہ الفاظ یہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ کے ساتھ جو محبت تھی یہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو صحابہ سب سر جھکائے بیٹھے تھے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دکھ وہ بہت زیادہ تھا، پھر دوسری طرف جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں تھے، تو صحابہ سب سر نیچے کر کے بیٹھے رو رہے تھے۔ تو ایسے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ جو ہے تلاوت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے اپنی ایک ڈیوٹی ادا کی ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، جیسے پہلے پیغمبروں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، تو اپنا پیغام پہنچانے کے بعد، اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے بعد اللہ کے ہاں وہ تشریف لے گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ جب یہ آیات پڑھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ہاتھ سے تلوار
گر گئی، تو تلوار گر گئی. اس کے بعد ان جو ہے تھوڑا دلی طور پر کیا ہوا کہ قرآن کریم کی آیت سن کر انہیں اس بات پر یقین کرنا پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. جی اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. جی تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.